بنت اسد مادر امیر المؤمنین مدینے آئیں تو صحابیات نے سوال کیا، جو بیویاں پیغمبر پہ ایمان لے کے آئی تھی، کہا ہے فاطمہ بنت اسد آپ نے سرور کائنات کو پالا ہے، کچھ بچپنے سے متعلق بتائیں گی؟ تو انہوں نے اتنے معجزات سنائے، میں صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کروں گا، اگر سننا چاہیں گے سب حضرات، کہ دین حق کا جو پیشوا ہوگا اس میں صفات کیا ہونے چاہیے؟ تو کہا کہ رسول خدا کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے، تو میں بہترین جو خرمے ہوتے تھے نا چن کے ان کے لیے رکھ دیتی تھی کہ جب گھر آئیں گے تو خرمے کھا لیں گے، کھجور کھا لیں گے۔ کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی، دوپہر کی گرمی تھی کیونکہ پیغمبر کو آنے میں دیر ہو گئی، تو جیسے ہی پیغمبر گھر آئے تو اچانک کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، کہا رسول خدا کے آنے کا وقت ہو گیا، تو آپ نام لیتی تھی، کہا کہ بھی محمد کے آنے کا وقت ہو گیا۔ کہا میں اٹھی فوراً صحن میں گئی کہ میں خرمے جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے وہ جمع کر لوں اور دھو کے رکھ دوں۔ کہا جیسے میں اٹھی صحن میں گئی تو دیکھا کہ رسول خدا درخت کو اشارہ کر رہا ہے کہ جھک جا، جیسے ہی وہ درخت جھکا تو آپ نے خرمے اتارے اور پھر کہا واپس چلا جا۔ توجہ توجہ۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا رسول خدا نے درخت کو اشارہ کیا، وہ جھک گیا، کہا پھر واپس چلا جا، واپس چلا گیا۔ جب 10 برس 9 برس کے سن میں پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے اشارے پہ درخت جھک جائے گا، تو جب 40 برس کے ہوں گے تو پتا نہیں ہوگا میں اللہ کے رسول ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی، جب سب جانتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیاں گواہی دے رہی ہیں، تو نشانیاں ساری کتابوں میں آتی رہیں گی اور وہ نشانیاں بتائیں گی کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں۔ نشانیاں بہت سی ہیں۔ محمد باقر مجلسی نے حق الیقین میں، بحار الانوار میں، اور سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں، اور بزرگوں نے مختلف کتابوں میں ان معجزات کو درج کیا ہے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت جلدی کہ سرور کائنات کے جسد مطہر کے اندر معجزات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان میں کچھ صفات ہوں گی، ایسی صفات ہوں گی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ جتنے معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات سرور کائنات کو عطا کیے ہیں، اور ان معجزات سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وہ معجزات بتائیں گے تو اب 24 معجزات جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسم مبارک میں ہیں، جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسد مطہر کے اندر 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں۔ سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا۔ جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا، جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائے، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئے۔ اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی۔ میں بہت تیز سے گزروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں۔ پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا۔ دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟